بچوں کو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کا شعور لازمی دیں۔ انکل انکل مجھے یہ گرین والی سلانٹی دے دیں۔ 7 سالہ معصوم ہانیہ چیزوں کی دکان پر چیزوں کے لیے بنائے گئے شوکیس پر ہاتھ ٹکائے کھڑی تھی۔ بیٹا آپ ایسا کرو، اندر آ کر لے لو، یہاں سے آپ کو باقی چیزیں بھی دکھیں گی، آپ جو چاہو لے لینا۔ کامران دکان والے نے اپنی غلیظ نظریں اس معصوم بچی پر گاڑتے ہوئے کہا۔ جی انکل ٹھیک ہے۔ بھولی صورت لیے وہ بچی فوراً دکان کے اندر جا گھسی۔ بچی اپنی آنکھوں کو پٹپٹاتے ہوئے دکان میں رکھی مختلف چیزوں کو دیکھنے میں مصروف تھی کہ اچانک اسے احساس ہوا جیسے کسی نے اس کا ہاتھ پکڑا ہو۔ انکل مجھے جلدی سے یہ سلانٹی دے دیں، پھر میں گھر جاؤں۔ ہانیہ نے ہاتھ پیچھے کیا اور دوسرے ہاتھ میں پکڑا نوٹ دکاندار کو تھمانے لگی۔ جی جی بیٹا دیتا ہوں، آپ یہاں تو آؤ۔ وہ دوبارہ اس کا ہاتھ پکڑنے لگا، لیکن ہانیہ نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کیا۔ اس سے اپنی کلاس ٹیچر کی کہی بات یاد آئی۔ بچوں، کوئی بھی دکاندار یا باہر کے انکل اگر آپ کا ہاتھ پکڑیں یا آپ کو اپنے پاس بلائیں تو وہاں 1 منٹ بھی رکنا نہیں ہے، بلکہ فوراً وہاں سے بھاگ جائیں اور گھر واپس آ جائیں۔ اور ہاں، گھر آ کر لازمی مما کو یہ بات بتانی ہے۔ اس بات کے ذہن میں آتے ہی اس کی تمام حسیات بیدار ہو چکی تھی۔ دکاندار کا ہاتھ دوبارہ اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ وہاں سے تیز قدموں کے ساتھ واپس باہر نکلی۔ اپنا نوٹ وہیں رکھا چھوڑ کر وہ پیچھے دیکھے بغیر بس بھاگتی جا رہی تھی۔ گھر کے دروازے تک پہنچتے ہی اس نے زور زور سے دروازہ پیٹا۔ مما مما، وہ مما تیز تنفس کے ساتھ اس سے کچھ بولنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ بولو بولو ہنی بیٹا کیا ہوا؟ آپ تو چیز لینے گئی تھی نا، پھر کیا ہوا؟ آپ کا سانس اتنا پھولا ہوا کیوں ہے؟ ہانیہ کی والدہ نے اسے کندھوں سے پکڑ کر گلے لگاتے ہوئے پوچھا۔ وہ اس کو پرسکون کرنے کے لیے اس کی کمر بھی سہلا رہی تھی۔ ماما وہ دکان والے انکل ہیں نا، وہ ہانیہ اب بھی گھبرائی ہوئی تھی، کبھی دروازے کی طرف دیکھتی تو کبھی اپنی ماں کی طرف۔ بولو میری بچی بتاؤ مجھے کیا بات ہے، کیا کیا انہوں نے؟ سمجھ تو وہ ہانیہ کی حالت سے بہت کچھ گئی تھی، لیکن پھر بھی ہانیہ سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اس دکاندار نے کیا کیا تھا۔ مما انہوں نے پہلے مجھے دکان کے اندر بلایا، پھر میرا ہاتھ بھی پکڑا، میں نے چھڑوایا تو وہ دوبارہ پکڑنے لگے، پھر میں بھاگ کر گھر آ گئی۔ اس کی آنکھیں گزرے واقعات کو یاد کر کے بھیگنے لگی تھیں۔ آپ یہاں بیٹھو، پہلے پانی پیو، پھر سکون سے میری بات سنو۔ عقل مند عورت تھیں، جانتی تھیں معاشرہ نہیں بدل سکتیں، باہر موجود بھیڑیوں کی نگاہیں نہیں نوچ سکتیں، ہوس کے پجاریوں کے گند میں ڈوبے ہاتھ نہیں توڑ سکتیں، لیکن اپنی بچی کو تربیت دے سکتی ہیں، اسے ان راستوں سے دامن بچا کر چلنے کا طریقہ بتا سکتی ہیں۔ وہ جانتی تھی انہیں اپنی معصوم عصمت کی حفاظت خود کرنی ہوگی۔ اب کوئی ابن قاسم نہیں آئے گا کہ ان کی عزت و جان کی حفاظت کرے۔ انہوں نے اپنا کام شروع کیا۔ ہانی سب سے پہلی بات، آج کے بعد آپ باہر اکیلے نہیں نکلیں گی، مما کے ساتھ جائیں گی، بابا کے ساتھ یا بھیا کے ساتھ، اکیلے بالکل ختم آپ کا باہر نکلنا۔ دوسری بات، آپ کو میں نے باہر نکلنے کی ساری دعائیں سکھائی تھی نا، وہ پڑھ کر نکلا کریں۔ دعاؤں سے اللہ حفاظت کرتا ہے۔ اگلی بار کسی کے ساتھ بھی دکان پر یا کہیں بھی جائیں گی، دکان کے اندر نہیں جائیں گی، بابا کا یا بھیا کا ہاتھ پکڑے رہیں گی، دکان والے انکل سے خود کچھ بھی نہیں کہیں گی، اور اگر کبھی آئندہ دکان والے انکل ہاتھ پکڑیں تو فوراً بھاگ کر آئیں گی جیسے آج آئی ہیں۔ اگر وہ پھر بھی ہاتھ نہ چھوڑیں تو چیخ ماریں گی، تیز تیز، بہت تیز۔ اگر پھر وہ منہ پر ہاتھ رکھیں تو سب سے پہلے ان کے ہاتھ پر کاٹیں گی اپنے تیز دانتوں سے، بہت تیز۔ جیسے ہی وہ آپ کے کاٹنے سے آپ کا منہ چھوڑیں، آپ فوراً بھاگیں گی، یا جو بھی چیز آپ کو قریب دکھے انکل کے سر پر زور سے دے ماریں گی۔ ٹھیک ہے بیٹا، مگر سب سے اہم بات،
آج کے بعد آپ اکیلی باہر نہیں جائیں گی۔ بات مکمل کر کے اسے ایک بار پھر گلے سے لگایا اور اسے پرسکون کر کے بستر پر لٹا دیا۔ ہانیہ تو سکون میں آ گئی تھی، مگر ہانیہ کی ماں کا سکون لٹ گیا تھا۔ وہ پریشان ہو گئی تھی کہ وہ ایک ایسے معاشرے کا حصہ ہے جہاں کم سن بچیوں پر اپنی شہوت کے لیے نگاہ غلط رکھی جاتی ہے۔ وہ سب کچھ وہ اکیلی نہیں بدل سکتی تھی، کیونکہ اب یہ معاشرہ پور اس غلاظت میں ڈوب چکا ہے، لیکن ہاں وہ اپنے بچے کی حفاظت کے لیے خود حرکت میں ضرور آ سکتی تھی، اور سب سے پہلی انقلابی حرکت ان کی طرف سے یہی ہو سکتی تھی کہ اپنی بچی کو تنہا باہر نہ نکلنے دیا جائے۔